سب سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے محبت کا نذرانہ ایک درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کا اور اپنے محبت کا یہ مختصر سا ہدیہ پیش کرنے کا میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے۔ ہم آپ کے لیے تو یہ باتیں جو ہے خیال میں نہیں آتے ہیں، لیکن ہم سوچیں تو اس بارے میں تو واقعی کہ ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ دور تھا، وہ مخالفت تھی، دشمنی تھی، قوم مخالف تھا، سب مخالف تھے، اور مخالف ہوتے ہوئے ایسے سخت حالات میں ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان بلند کیا، اعلیٰ کلمت اللہ بلند کیا۔ تو یہ بلند کرنے پر باہر دوسرے لوگ، غیر لوگ تو چھوڑو کہ اپنے گھرانے کے لوگ بھی مخالف۔ یہ ابو لہب ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی چاچا ہے۔ یہ اعلان بلند کرتے میں سب سے پہلے اس پر مخالف آواز یہ ابو لہب نے اٹھایا۔ تو میں بولتا ہوں کہ میرا بھائی، وہ زمانہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے سردار اور جو وڈیرے تھے وہ سب ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس آئے اور بولا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور ان باتوں سے باز رکھو۔ ہمارے جو بت ہیں، جو خدا بنے ہوئے، ان کی مخالفت نہ کرے، اور ان کی مخالفت کریں گے تو پھر جو ہے تم ناراض ہوگے۔ تم ناراض ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ اسے سمجھاؤ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کرے۔ پھر یہاں تک بتایا کہ دیکھو، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہے ہم وہ سب ان کو دے دیں۔ یہ دولت چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، روپیہ چاہتا ہے، ہم چندہ کر کے مالدار دولت مند لوگ ہیں، سوداگر لوگ ہیں اور بیپاری لوگ ہیں، بہت کچھ جمع کر کے اس کے پاس یہ سب لے لے ہوئے۔ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے، جو لڑکی اس کو پسند ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بعد وہ اس لیے ہو گئی۔ بلکہ ہمارے عرب کے تمام قبیلوں کے یہ سردار کیا، بادشاہ بن گیا، ہم بادشاہت پہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہوئی، پھر میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان سے ہم سوچیں کہ میرا بھائی دیکھو، ایک مزدور کا کیا حیثیت ہوگا اور ایک بادشاہت، اور ہم تم جب یہاں سے محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کتنے کتنے جمع کر کے، اور اس کے لیے باہر و سعودیہ جانے کے انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے ویزا کا اور کیا کیا جو خرچہ آتا ہے وہ سب لاکھ 2 لاکھ کتنا کوشش کر کے بڑے مشکل، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، وہ محنت کر کے بڑے مشکل سے تیاری کر لیتے ہیں، اور وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں وہ بادشاہت نہیں ملے گی کہ وہ وڈیرے جو ہے ہمیں وہاں کا بادشاہ بنائے گا۔ وہاں جائیں گے تو مزدوری کرنے جائیں گے۔ کیا مزدوری؟ مزدوری میں کوئی خاص مزدوری نہیں، کوئی بھی مزدوری، مگر مزدوری کرنے جائیں گے۔ وہ مزدوری پیسہ کمانے، مزدوری کرنے، وہ مزدوری کے لیے ہم اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے پیسہ بھی اپنا خرچ کرتے ہیں، اپنا بھاگ دوڑ سب کر لیتے ہیں۔ یہ تکلیفیں کر کے پھر جا کے کہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوا تو بھی ناکامی میں رہ گیا۔ اور وہاں نبی علیہ السلام کو وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بادشاہ بن جاؤ، وزیر نوکر مزدور نہیں جو ہم مزدوری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، بلکہ بادشاہ بن جاؤ۔ تو ایک بادشاہ کی کیا حیثیت ہوگی جو
ایک مزدوری کرنے کے لیے وہاں ہم اتنے محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بادشاہ کا کیا شان ہوگا؟ تو یہ شان سب موجود، سب دینے کے باوجود ہمارا نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے چاچا کو بولتا ہے کہ جی اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں مجھے چاند لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن جو اصل بات ہے وہ میں نے کر کے دکھانا ہے، جو جس بات کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں وہ کام کرنا ہے۔ وہ کام کرنے میں تو لازمی بات ہے، سب دیکھنے میں آتا ہے کہ سامنے سے دشمنی ہو رہی ہے، مخالفت آ رہا ہے، اور واقعی میں مخالفت یہاں تک پہنچا کہ مجبوراً جو ہے مکہ بھی چھوڑنا پڑا، گھر بھی چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، رشتہ داری بھی چھوڑنی پڑی، اپنا سب کچھ۔ مکہ ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا مقام جس کے لیے ہر انسان اور ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہم حاصل کر لیں، لیکن کیا ہے وہ سب چھوڑنا پڑا اس کو، وہ سب چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ اس کا اپنا شہر نہیں ہے، دوسرے شہر میں جانا پڑا۔ یہ کس لیے؟ یہ ہم آپ کے لیے، یہ سارا تکلیف اس نے ہم آپ کے لیے، پتہ نہیں قیامت تک کتنے مسلمان آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے جو جہنم جانے کے بجائے جنت جانے والے بن جائیں۔ اب ہم ایک معمولی سا کانٹا بھی لگ جائے تو وہ کانٹا ہم برداشت نہیں کرتے، پھر یہ کیسے ایک عجیب سی بات ہوگی کہ آدمی جلتا آگ ابلتا کی طرح اس میں ڈالا جائے۔ جہنم کا نام صرف جہنم نہیں ہے، ہم صرف زبان سے لیتے ہیں جہنم جہنم۔ جہنم کیا ہے اس بارے میں تھوڑا سوچو، یہ سوچنا ہمارا جو ہے یہ ہمارے لیے راہ نجات بن جائے۔ جب یہ سوچا کہ بھائی اسی جہنم میں گرائے جاؤں گا اور کوئی نہیں، یہ جہنم میں کیوں گراؤں گا؟ یہ میں نے نماز نہیں پڑھا، یا نماز پڑھا وہ ایسے کر کے پڑھا، جان چھڑایا، نماز پڑھا وہ بیکار کر کے پڑھا، وہ نماز بھی ہمارا قبول نہیں ہوئے۔ یہ ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اپنا اتنا دل جوئی کیا اور سرداری چھوڑا، بادشاہت چھوڑے، سب کچھ چھوڑے، یہ ہم آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے چاہیے کہ ہم اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کا ایک مختصر سا تھوڑا سا جو دکھاؤ کہ یار اس اپنے نبی سے تھوڑا محبت رکھو۔ وہ محبت یہ ہے کہ اس سے کم از کم درود پاک تو پڑھو اس پہ، اور درود پاک پڑھ کے خود بھی خوش ہو جاؤ۔ تو اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تم درود پڑھو گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے، اور اللہ خوش ہو گیا تو انشاءاللہ کہ دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں کے حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جو ہم راہ سے بھٹکے ہوئے اللہ ہدایت کے راہ پہ لائے اور اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے، اور اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دنیا کے کام بھی، بگڑے ہوئے کام بھی اللہ پورا کرے اور بر لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حاجات بھی اسی کے بدولت اللہ پورے کرے۔ تو میرے بھائی چاہیے کہ اپنا پورا 24 گھنٹہ ٹائم گزر جاتا ہے، یہ 24 گھنٹہ ٹائم گزر جانے کے ساتھ ساتھ میں چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم تو کچھ دیر اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا کوئی وظیفہ کر کے پڑھو۔ یہ تو پورا دن گزر جاتا ہے اپنے میں، پورا رات گزر جاتا ہے اپنے میں، اسے تھوڑا ٹائم نکالو، تھوڑا ٹائم نکال کے درود پاک پڑھو، اور اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بناؤ، اپنا محبت بناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔